بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و سامعین۔ آج میں صبح جب پارک میں سیر کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، تو 2-3 درختوں پہ میری نظر پڑی اور اس میں اچھے خاصے باریش اور بزرگ شہری وہ شہتوت توڑ کے کھا رہے تھے۔ خیر، میں نے سوچا کہ آج ایک پروگرام کروں گا شہتوت کا شربت، یہ کیسے تیار ہوتا ہے اور اس سے آپ کیسے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ آج 18 اپریل ہے اور موسم بہار میں آپ کو معلوم ہے کہ نئے شگوفوں کے ساتھ ساتھ شہتوت کے درخت پر شہتوت کا پھل بھی وہ نمودار ہوتا ہے اور پودے کی تمام ٹہنیاں اور نئے شگوفوں سے زیادہ پھل سے لد جاتی ہیں۔ اس درخت کا پھل جہاں کثرت سے درخت پر لگتا ہے، وہاں پر پھل کثرت سے درخت سے گرتا بھی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شہتوت کا پھل درخت کے نیچے گرا پڑا ہوتا ہے اور عام طور پر شہتوت کا پھل زمین پر گر کر خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ شہتوت کے شربت بنانے کا آپ کو طریقہ بتایا جائے تاکہ آپ اس پھل کو محفوظ کر سکیں اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کے ساتھ اس پھل کی بہت سی جو خوبیاں بھی حکمت میں جو بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ کیوں نہ ہو ہم ان سے استفادہ کریں۔ خاص طور پہ کھانسی کے لیے شہتوت کا شربت بہت مفید گردانا جاتا ہے، ویسے ٹھنڈا ہوتا ہے، بہت مزیدار چیز ہے۔ تو اس کے لیے آپ شہتوت کا رس وہ لے لیں کوئی آدھا لیٹر اور پانی لیں آدھا لیٹر اور چینی، یہ دونوں ایک آدھا مینز کہ 1 لیٹر ہو گیا، اور اس سے ڈبل لے لینی ہے چینی، یعنی 2 کلو گرام چینی لے لیں۔ ایک ہوتا ہے سوڈیم بینزوائٹ، یہ سوڈیم بینزوائٹ جو ہے یہ آپ 2 گرام لے لیں اور خوشبو لے لیں 2 ملی لیٹر، اور اس کے بعد رسبری رنگ ملتا ہے وہ بھی آدھا گرام وہ لے لیں، رسبری رنگ جو ہے، اور سٹرک ایسڈ البتہ یہ لے لیں کوئی 4 cc۔ یہ ہمارے پڑوس میں چونکہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس لیے آواز ٹھک ٹھک کی آ رہی ہے، پلیز یہ آپ برا نہ منائیں، لیکن آپ تک میں انشاءاللہ یہ معلومات پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ پہنچا دوں گا، یہ ٹک ٹک تو ہوتی رہے گی۔ اب رہا اس کی ترکیب کیسی ہے، اس کے لیے یاد رکھیں کہ شہتوت کے پھل کو پانی سے اچھی طرح پہلے دھو کر ہائے اللہ اکبر، چلیں کوئی نہیں، چلیں دیں یہ ٹھک ٹھک چلیں جی۔ پھل کو جب آپ اچھی طرح دھو لیں تو پھر جوسر کے ساتھ اس کا رس نکال لیں۔ جوسر تو آپ کے گھر ہے ہی، بہت اچھے جوسرز ہیں لوگوں کے پاس، اور آپ کے گھر میں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ پھر اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل کر کپڑے سے چھان لیں تاکہ بالکل اچھی طرح یہ صاف ہو جائے۔
اور پھر یہ میں نے جو فارمولہ آپ کو بتایا کہ کتنا کتنا اس کا رس ہو، آدھا لیٹر رس اور آدھا لیٹر ہی پانی اور 2 کلو چینی اور سٹرک ایسڈ، یہ سارے ڈال کر نا آپ نے تو آگ پہ آپ نے رکھ دینا سوائے خوشبو اور رس بری رنگ کے۔ خوشبو اور رس بری رنگ وہ علیحدہ بھی رکھیں، باقی شہتوت کا رس، پانی اور اس کے اندر چینی اور اس کے بعد آپ اس میں سٹرک ایسڈ یہ ڈال دیں اور آگ پہ رکھ دیں، اور آگ پہ آپ درمیانی سی آنچ رکھیں اور اس پہ اس کو بننے دیں، پکنے دیں۔ جب یہ شیرہ بنے گا، شیرہ جب یہ تار دینے لگے نا تو اس وقت آپ نے آگ نیچے سے بند کر دینی ہے، اور پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے، اور اتار کر اس میں شربت اور رنگ، خاص طور پہ وہ جو شربت میں رنگ نہیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا رس بری رنگ، وہ آدھا گرام وہ، اور بینزویٹ جو ہے وہ بھی 2 گرام، اس کو آپ نے تھوڑا سا اس میں شربت لے لینا، یہ جو بنایا ہوا ہے اس میں آپ علیحدہ تھوڑا سے کو گھول کے اچھی طرح یہ دونوں چیزیں یعنی رنگ اور سوڈیم بینزویٹ یہ گھول کے پھر آپ نے اس کے سارے میں ملا کے اچھی طرح اس کو شیک کر لینا ہے، تو آپ دیکھیں گے بڑا زبردست آپ کا شربت تیار ہو گیا۔ اور اس کو پھر ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ صاف ستھری بوتلوں کے اندر آپ ان کو ڈال لیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے خوشبو بھی آئے گی، خوشبو اس میں سے آپ کو خوشبو ویسے کچھ وقت ڈال سکتے ہیں تو آپ اینڈ میں ڈالیں، خوشبو ہمیشہ اینڈ میں ڈالیں، لیکن یہ کہ یہ بوتلوں میں شیشے کی صاف ستھری بوتلیں ہوں اور خشک ہوں، اور ان میں کر کے آپ سیل بند کر کے آپ فریج میں رکھ لیں اور اس کو آپ خوب پئیں، اور اگر زیادہ ہوں تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ڈائیورسیفائڈ قسم کے جو بزنس ہیں، کاروبار ہیں، ان میں یہ شربت بنانے کا کاروبار بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس شہتوت اپنے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں۔ اجازت سے پہلے حدیث مبارک، تو اللہ اکبر، تو کیوں نہ ہو یہ پینے کی چیز ہے تو پینے کے بارے میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز یعنی مشروب 3 سانس میں پیتے تھے، یعنی برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ بخاری اور مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔